اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنون دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس میں بہت کچھ افسانہ طرازی کی گئی۔ عربی سے فارسی میں اس کو پہلی بار اردو کے ایک نظامی گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زائد مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں مختلف لوگ نثر و نظم میں لکھ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبولیت اہمیت نظامی گنجوی کی مجنون کا اصل نام کے ڈیزائن معلوم ابن مزاحم ہے۔ مجنون لغوی طور پر پاگل دیوانے اور عاشقوں کو کہتے ہیں، اور لیلا کا نام مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے، اور عربی اور عبرانی میں لیلا یعنی لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں لیلا مجنون کے بجائے مجنون لیلا بولا جاتا ہے، اور ترکی میں ایک اہم صفت لیلا کی طرح سے مراد محبت کی وجہ سے پاگل پن ہے، اور محققین نے لیلا کے عربی لیلا رات سے اس کے معنی ثانوی رنگت بھی لیا ہے، اور کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو ثانوی صورت بنا کر پیش کیا ہے، اور مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی۔ لیکن اگر لیلا کو عربی نسب الوصف بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا یہ خلاف واقعیت بات ہو گئی۔ بچپن میں کیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے اور ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے، تو اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظام گنجوی لیلا مجنون کے مطابق لیلا اور مجنون بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، اور ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی، اور مجنون کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا پر رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھری مجنون کے ہاتھوں پر پڑتی تو وہ درد لیلا بولتا۔ استاد نے یہ بات لیلا مجنون کے گھر والوں کو بتائی، جس سے لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے میں پابندی لگ گئی۔ ایک بار پھر مجنون کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنون نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے صاف انکار کر دیا، اور لیلا کا بھائی تنگریز مجنون کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنون اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنون کو سرعام قتل کرنے اور لیلا سے محبت کرنے کی سزا سنائی گئی۔ اور ناظرین، کہانیوں میں تمریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر کیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ حضرت شعبہ اردو کے مضامین ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنون کی داستان کوئی کہانی داستان نہیں ہے، یہ حقیقی داستان ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنون ایک نجدار کے مالدار قبیلے بنو عامر سعید کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، اور شاعر بھی تھا، اور کیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ایک جگہ لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: وہ ایک جان ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ کیس کے والدین اس بارے میں لیلا کے والدین کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا، اور لیلا کے ماں باپ کو داغے بدنامی گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح قبیلے کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام وسط تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا، اور کیس اس طرح مسترد ہوا، اور کیس اس قدر مسترد ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، اور کیس کے والدین نے چاہا کہ کیس اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب کیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی، اور رفتہ رفتہ کیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے در بدن کا ہوش نہ رہا، اور لوگوں نے کیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے، اور کیس کا باپ البنو اسے لے کر مکہ داخل ہو گیا، اور اپنے بیٹے کیس سے کہا کہ مکہ کے غلاف کعبہ میں لپٹ کر کہ لیلا اور اس کی محبت کی نجات کے لیے دعا مانگے۔ اور اس کے جواب میں جب کیس نے کعبہ کے طواف کو پکڑ کر دعا مانگی تو اس کیس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا کر۔ تو البنو کیس کو واپس لے آئے، اور راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش بھی کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا، اور اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر کیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اس کو اپنے بیٹے اور لیلا کے لیے شادی کے لیے رضامند کیا جائے۔ دوستوں، مگر پھر انکار ہو گیا، اور لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا،
لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی عطا سے مجبور تھی۔ اور جب کیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے وجود کو بھول گیا، اور اسی طرح وہ ایک جنگل میں چلا گیا اور پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں کو آوازیں دیتا کہ لیلا 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 کہتے وہ گزرتا گیا اور ہر کسی سے پوچھتا کہ لیلا کہاں ہے۔ اور اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور اس کے گھر والے اس کو صحرا میں ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن اس کے گھر والوں کو وہ ایک وادی پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی ایک شاعرہ تھی، اور اسی وجہ سے لیلا اور مجنوں کو محبت کو ایک بہت ہی گہری محبت بنا دیا۔ دوستو، یہ ممکن تھا کہ ان کی محبت شادی کے ذریعے ایک نیک اور خوشگوار زندگی گزارتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ اور دوستو، یہی انسانی عشق کا قصہ عشق الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور دوستو، امیر خسرو نے اس واقعے کو 1291 میں پیش کیا، اور جامی نے 1481 میں 3886 صفحوں پر لیلا اور مجنوں کے بارے میں کتاب لکھی، اور شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس کو 1500 عیسوی میں لکھا۔ اور ناظرین، بلے شاہ نے اس کے بارے میں یوں ترجمہ کیا ہے کہ کسی نے کیسے کہا کہ تیری لیلا کالی ہے تو کیس نے کہا کہ تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، کہ قرآن پاک کے سفید ورقوں میں لکھائی بھی کالی ہے، اور دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور پاس ہی موجود بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔